بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ کے بندو، اے مسکراہٹیں بکھیرنے والوں، محبت کرنے والوں، برداشت کرنے والوں، اپنے اور اپنے ملک کا دفاع کرنے والوں، خاص طور پر سمندر پار اور دل کے قریب پاکستانیوں، آپ تمام کو عدنان غفار کا محبت بھرا سلام۔ صبح سے لے کے شام تک کوئی اخبار اٹھا لو، اس کی ہیڈ لائنز دیکھ لو، ٹاک شوز دیکھ لو 7 بجے سے لے کے 12 بجے تک، جس کو ہم پرائم ٹائم کہتے ہیں۔ پتہ نہیں اس کو پرائم ٹائم کیوں کہتے ہیں، خیر اس میں آپ ٹاک شوز اٹھا کے دیکھ لو۔ نواز شریف صاحب کی ڈیل ہو گئی ہے، شہباز شریف صاحب کی ڈیل ہو گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ گرین سگنل دکھا دیا ہے، نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، انقلاب لا رہے ہیں، شیر آ رہا ہے، انقلاب لا رہا ہے، یہی باتیں چل رہی ہیں آج کل۔ اور عمران خان جو ہے وہ نااہل ہے، عمران خان کرپٹ ہے، عمران خان یہ ہے، عمران خان ناکام ہو گیا ہے، بس آئندہ یہ ہو جائے گا۔ بلاول منظور وسان صاحب پیپلز پارٹی کے جو سیاستدان ہیں، رہنما ہیں، انہوں نے کہا جی بلاول بھٹو 2022 میں یا 23 میں وزیر اعظم بننے کے بعد دلہا بنیں گے۔ چلیں ماشاءاللہ دلہا بننا تو ان کا حق ہے۔ فوج کو کریدنا شروع کر دیا ہے پھر ان لوگوں نے۔ آپ بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہوں گے، میں بھی بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، جو بندہ کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے نا، یا جو بندہ اپنی زندگی میں پرفارم کر رہا ہوتا ہے نا، اس کا پیچھا نہیں دنیا کبھی چھوڑتی۔ وہی لوگ زبان زد عام رہتا ہے، اسی کی شخصیت ہمیشہ انسان کے دماغ میں، دل و دماغ پہ سوار رہتی ہے۔ اس ملک کا یہ ایک واحد ادارہ ہے جو آج تک پرفارم کرتا رہا ہے۔ اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، یہ فوج ہماری ہے، ہم اس فوج کے ہیں۔ میری بات پھر غور سے سن لیں، اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں۔ 7 لاکھ کی ہماری فوج ہے، 12-13 لاکھ کر لیں کل ملا کے، تو 12-13 لاکھ لوگوں کی، ان بچوں کی کوئی فیملیاں ہوں گی کیا؟ ان کی امی بھی بریگیڈیئر ہیں، ان کے ابو بھی بریگیڈیئر ہیں، ان کے چاچو بھی بریگیڈیئر ہیں، یعنی کہ اس طرح پوری کی پوری فیملی ہی ان کی فوج میں ہوتی ہے۔ کچی دیواروں والے گھر بھی میں نے دیکھے ہیں جن کے بچے کرنل جنرل بنے ہیں۔ گاؤں میں سادہ زندگی گزارنے والے دیندار عاجز نیک لوگوں کی اولادیں بھی میں نے دیکھی ہیں جو پاکستان کو سرو کر رہی ہیں۔ تو 2-4 لوگوں کی وجہ سے ہم یہ بات کہہ دیں کہ جناب پوری کی پوری فوج ہی خراب ہے یا پورا ادارہ ہی خراب ہے، لیکن اس بات کو وثوق کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک میں صرف ایک واحد ادارہ ہے جو فنکشنل ہے، جو عمران خان نے GHQ کا دورہ کرنے کے بعد، پرائم منسٹر نے دورہ کرنے کے بعد سب سے پہلے جو بات کی تھی کہ میں نے 8 گھنٹے کی بریفنگ لی۔ چلے مجھے تو کسی نے بریف نہیں کیا، ان کو تو 8 گھنٹے کی بریفنگ ملی تھی نا، تو جس کے بعد انہوں نے سارا جو بھی اس کے پیچو خمتے سارے دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جو واحد ادارہ ہے جو فنکشنل ہے۔ غلطیاں ہوئیں، ہم سب سے ہوئیں، 74 سال سے ہم جک مار رہے ہیں، اس ملک کا کچھ نہیں کیا، اداروں کا پینٹ تک کھا گئے ہم، اداروں کی اینٹیں بھی جو ہے وہ تباہ و برباد کر دی، بنیادیں تک ہلا دی ہم نے۔ غلطیاں سب سے ہوئی ہیں، لیکن اس بات کا مقصد یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی وہی دور ہے کہ میاں صاحب آئیں گے، جوڈیشری پہ حملہ ہوگا، پھر ایک گہما گہمی ہوگی، ساری دنیا جو ہے وہ عوام کا سمندر نکلے گا اور میاں صاحب کو اٹھا کے کندھوں پہ بٹھا لیں گے اور پھر پرائم منسٹر بنا دیں گے۔ کیا ڈھکن سمجھا ہوا ہے اس قوم کو؟ کیا ہم پاگل بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا 22 کروڑ عوام جو ہے وہ چوسریاں منہ میں لے کے بیٹھی ہوئی ہے؟ بچے ہیں سارے کے سارے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ یا وہ فوج جس کا نام لیا جاتا ہے، جس کو اس میں مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، اس فوج کو میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں، جو ہمارے ایکس پرائم منسٹر ہیں، بصد احترام انہوں نے اور ان کی پارٹی نے نام لے لے کے نہیں بدنام کیا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری یہ فوج جو ہے وہ ان کو پھر اپنے کندھوں پہ بٹھا لے گی؟ کیا یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کام کے لیے رہ گئی ہے؟ پھر کہا جی جنرل پرویز مشرف کی وجہ سے اس ملک میں دہشت گردی آئی اور یہ آیا وہ آیا۔ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں، ایک حد تک آپ کی بات یہ بھی مان لیتے ہیں، عمران خان پرائم منسٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کی جنگ میں نہیں کودنا چاہیے تھا، لیکن ایک بات کا مجھے جواب دے دیں، جو میں سوال پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیجیے گا کہ اگر پاکستان کی فوج نے کھلارا ڈالا دہشت گردی والا، تو اس کھلارے کو سمیٹا بھی انہوں نے، یعنی اگر بھی ہماری فوج اگر لوگوں کو لگتا ہے مبینہ طور پر کہ فوج کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، تو اس فوج نے ہی سنبھالا دیا ہے پھر اس ملک کو دوبارہ۔ اگر دہشت گردی اس ملک میں آئی تھی تو چن چن کے دہشت گردوں کو مارا بھی اسی فوج نے ہے۔ اس ملک میں امن بھی فوج ہی لے کے آئی ہے، جس میں سویلینز کا بھی بڑا کردار ہے، جس میں پولیس والوں کا بھی بڑا کردار ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، پوری قوم نے قربانی دی ہے، 70-80 ہزار لوگوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ لیکن کوئی بات ہو، ہر بات میں فوج کو خریدنا شروع کر دینا۔ اس ملک میں مجھے بتائیں تو صحیح نا، جب بھی کوئی بات ایمرجنسی تک جاتی ہے، کوئی ہے اس ملک میں ادارہ ایسا جو اپنا کام سر انجام دے سکے؟ سیلاب آ جائے تو آرمی کو بلانا پڑتا ہے،
بجلی کا مسئلہ ہو جائے تو آرمی کو بلانا پڑتا ہے, زلزلہ آ جائے تو آرمی کو بلانا پڑتا ہے, کوئی بھی آگاہانی آفت آ جائے تو اس آرمی کو بلانا پڑتا ہے. یہاں تک کہ تمہارے ملک کی بھلسوائیاں بھی آرمی والے کرتے رہے ہیں. لیکن آج تک آپ نے کبھی کسی آرمی والے کو, آن ڈیوٹی افسر کو, وردی والے افسر کو, کسی کو تڑی مارتے دیکھا ہو, کسی کو اپنی گن دکھاتے دیکھا ہو, یا کسی پہ یہ شو کروایا ہو کہ میں فوج میں ہوں, تیری ایسی کی تیسی ٹھہر جا. اور یہاں پہ کونسلر نہیں سنبھالے جاتے. ایس ایچ او کا بچہ ہو نا تو وہ چپیڑے مار دیتا ہے راستے میں, اگر صرف اس کے آگے تھوڑی سی اونچی آواز میں بات کر لو. ایس ایچ او تو دور کی بات ہے, کانسٹیبل نہیں سنبھالے جاتے, پٹواری نہیں سنبھالے جاتے. بس ایک سرکاری نمبر پلیٹ لگی ہو تو پھر دیکھو آپ ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے اس قوم کے ساتھ. آج تک کسی آرمی والے نے کبھی کسی نے دیکھا ہے کسی کو؟ صرف ایک ہی بات کی جاتی ہے, جی فون آ گیا, اس کا فون آ گیا, جی بندے آ جائیں گے اور اٹھا کے لے جائیں گے. یار وہ ہمارے پاکستانی ہیں, وہ ہمارے لوگ ہیں, وہ بیوقوف ہیں, ہمیں بندوں کو اٹھا کے لے جائیں گے. اپنی کرتوتیں ٹھیک کریں. میں اس بات کو غلط نہیں مانتا کہ اگر اس ملک کی سلامتی کے لیے کسی بندے کو اگر دھمکی لگائی جاتی بھائی یہ والی حرکت نہ کرنا, تو یہ تو ٹھیک ہے, اداروں کو اپنا کام کرنا چاہیے. لیکن ایک بات ہے کہ پھر بھی ہر چیز کو پسے پشت ڈالتے ہوئے اگر خدا نہ خواستہ دوبارہ اس ملک پہ ایسا کوئی شخص مسلط کر دیا گیا جو اپنے بچوں کا تو سوچتا ہے, اپنے فیوچر کا تو سوچتا ہے, اور مرنے کے بارے میں تو بالکل نہیں سوچتا, اسے لگتا ہے کہ میں ساری زندگی کے لیے آیا ہوں, تو پھر جو بچی کھچی کریم اس ملک میں رہ گئی ہے نا, جو اس ملک میں تھوڑے بہت لوگ عقل رکھنے والے رہ گئے ہیں نا, وہ بھی اس ملک کی سرحدیں کراس کر جائیں گے. کوئی امریکہ چلا جائے گا, کوئی سعودیہ چلا جائے گا, کوئی دبئی چلا جائے گا. ٹاپ کے ڈاکٹرز اور انجینئرز جو ابھی آپ جن کا نام لے کے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں نا, جی پاکستانی نژاد, پھر وہ سارے کے سارے پاکستانی نژاد بن کے رہ جائیں گے, اور ہم رہ جائیں گے صرف ادھر یہاں پہ بکواس کرنے والے اور بغض ریاست میں بولنے والے, اور صرف اس ریاست کو تباہ کرنے والے رہ جائیں گے بس. پھر اس کے علاوہ کوئی چانس نہیں ہوگا اس ملک کے پاس. میرا گلہ صرف عوام سے ہے, میرے جیسے لوگوں سے ہے, کہ ہمیں کم از کم اچھے اور برے کی تمیز کرنی ہے. سب سے پہلے اگر کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے اس مافیا کے خلاف, ویسے ہی کامن سینس ہے, تھوڑا سا دماغ کا استعمال کر لینا چاہیے دوستو, کہ کامن سینس سے ہمیں نظر آنا چاہیے کہ ایک طرف 11 پارٹیاں ہیں, یعنی سارے ملک کے کرپٹ سیاستدان, سارے ملک کے وہ لوگ جو مفاد پرست ہیں, جنہوں نے اس ملک کا کبھی نہیں سوچا, وہ ایک سائڈ پہ, اور ایک بندہ ایک سائڈ پہ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک بندہ اگر غلط ہو تو وہ 11 پارٹیوں پورے ملک کی نمائندگی کرنے والے سیاستدانوں کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اگر وہ غلط ہو تو وہ صحیح ہے تو مقابلہ کر رہا ہے, وہ صحیح ہے تو ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے. ہم نے ایسی صحافت کو چاٹنا ہے, ہم نے ایسی دانشوری کو چاٹنا ہے, ہم نے ایسی ڈگریوں کو چاٹنا ہے, ہم نے ایسی پروفیسری کو چاٹنا ہے, ہم نے ایسی ڈاکٹری کو چاٹنا ہے جو اس ملک میں اس قوم کے بھلے کے لیے نہ نکلی ہو. ہر بندہ اس کو چونا لگا رہا ہے پورے کے پورے سسٹم کو. پھر ہمارے سوال اٹھانے پہ کبھی کوئی جواب نہیں دیا جاتا. یہاں سے تربیت شروع کی جاتی ہے اپنے اداروں کے خلاف کرنے کی, لیکن ثبوت کوئی نہیں دیا جاتا. بتاؤ بھائی, ہمیں بھی بتاؤ کس نے تمہارے ساتھ برا کیا, کس نے اس ملک کے ساتھ برا کیا. کہا جاتا ہے کہ آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے, آپ کو فون آ جائیں گے, آپ کو غائب کر دیں گے, لیکن بتاتے نہیں ہیں کون غائب کر دیں گے. بہت سے گمنام لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں, لیکن ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. ایسی شدت, ایسا ولولہ, ایسا جذبہ اپنے ملک کے لیے مر مٹنے کا ہے کسی سیاستدان میں؟ یہ فوج پرفارم کر رہی ہے اس لیے یہ عوام ساتھ کھڑی ہے. فوج کے پاس کوئی گدڑ سنگھی نہیں ہے کہ ان کے کھاپے لگے ہوں, وہ ملک کو برباد کر رہے ہوں, سازشیں کر رہے ہوں, سیاست میں ان کا جو ہے وہ دخل اندازی کر رہے ہوں, بھرپور طریقے سے کر رہے ہوں, سیاستدانوں کو لا رہے ہوں, سیاستدانوں کو اٹھا رہے ہوں, اور پھر بھی عوام ان سے محبت کر رہی ہے. وہی وہ پرفارم کر رہے ہیں. انہیں جس جگہ پہ, جس پلیٹ فارم پہ کھڑا کیا, انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ 100/100 لے کے دکھایا ہے, پھر عوام محبت کر رہی ہے. سیاستدان اپنے آپ کو اس قابل بنائیں. ہمارے لیڈر, جن کو ہم لیڈر مانتے ہیں, میرا قائد نواز شریف یا زرداری صاحب, زرداری سب پہ بھاری, پہلے اپنے آپ کو اس قابل بنائیں, ہمارے دلوں میں جگہ بنائیں, پھر دیکھیں یہی قوم آپ کے لیے ہر محاذ پہ لڑنے کے لیے تیار ہوگی. وہ بیان آپ کو بڑی اچھی طرح یاد ہوں گے, زرداری اور نواز شریف صاحب نے بیٹھے ہوئے آن ایئر یہ بات کی تھی کہ ہمارے بچوں نے اس ملک کو چلانا ہے, بلاول اور مریم اور حسن حسین اور آصفہ نے. یعنی وہ مثال جو تھی وہ ہم نے سچی ہو گئی ہے کہ تمہارے باپ کا ملک ہے. یعنی وہ مثال سچی ہو گئی کہ نا ان کے باپ کا ملک ہے, پھر یہی چلائیں گے اس ملک کو. اگر یہ صحافت ہے, یہ دانشوری ہے, اگر اس کو آپ مطالعہ کرنا کہتے ہو تو پھٹے منہ ایسی صحافت پہ اور ایسی دانشوری پہ جو ہماری قوم کو راہ راست پہ نہ لا سکے. جنرل آصف غفور DG ISP تھے صاحب کا, جو ان کی پریس کانفرنس میں نے یہ بات سنی تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں
دوسری پریس کانفرنس میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کم از کم ایک ہفتہ میری بات مان لو، جو میں ٹاپک دوں اس ٹاپک پہ آپ نے ایک ہفتہ ٹاک شوز کرنے ہیں. میں دیکھتا ہوں کیسے مسائل حل نہیں ہوتے، لیکن کسی میڈیا والے نے مجھے ہاتھ نہیں پکڑایا. صبح و شام یہ چورن بیچ رہے ہیں، صبح و شام وہ پالیسیز ہیں ان کی، بزنس مینوں کے چینلز بنے ہوئے ہیں، وہ اپنے بزنس کو سیکیور کرنے کے لیے انہوں نے بڑے بڑے اینکرز بٹھا دیے ہوئے ہیں. میں اپنے بہت سارے ایسے دوست صحافیوں کو جانتا ہوں جو مجھے موبائل میں ویڈیوز دکھاتے ہیں، اے ہو رہا ہے اس نیوز چینل میں، یہ ہو رہا ہے اس نیوز چینل میں، اے وے کی کر رہی، اے وے کی کر رہا. بلیک میلنگ ان کا وہ بن جاتا ہے، وتیرہ بن جاتا ہے. اسی بیس پہ پھر آگے پیسے بھی کماتے ہیں. اچھے صحافی بھی ہیں، بہت ہیں اچھے صحافی، ہر جگہ اچھے برے لوگ ہیں جو اس ملک کا بھلا چاہتے ہیں. اللہ ان سب کا حامی و ناصر ہو، اس ملک کو تا قیامت سلامت رکھے، اس ملک کا اچھا سوچنے والوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اور اپنی فوج سے محبت جاری رکھیں، اپنی ایجنسیوں سے محبت جاری رکھیں. ان گمنام ہیروز کو میری طرف سے دل سے سلام ہے جو کسی غرض کے بغیر کسی غرض سے اس ملک پہ جان نچھاور کر دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو راہ راست پر لگائے اور ہدایت دے. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان.